والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أزواجهم أمهاتهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حاضرین کرام اور پردہ نشین ماں اور بہن، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت، یہ دونوں چیزیں آپس میں ایسے ملے ہوئے ہیں کہ کسی ایک کے ساتھ محبت ہو، ایک کے ساتھ محبت نہ ہو تو ہماری مغفرت ہو نہیں سکتی۔ قرآن کریم کے اندر کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فرمایا، یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت کرا۔ یہ رشتہ صرف ایمان کا نہیں ہے، صرف وفاداری کا نہیں ہے، بلکہ انتہا درجے محبت کا رشتہ ہے۔ آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی علیہ السلام کا تعلق ایمان والوں کے ساتھ، ایمان والوں کے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہر انسان کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم نے کہا جان سے بڑھ کر پیارا ہونا چاہیے نبی کا رشتہ۔ پھر دوسری چیز فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی جو بیویاں ہیں وہ سارے مومنین کی مائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب سارے مومنین کا ذکر کیا تو پورے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس میں داخل ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ خونی اعتبار سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باپ اور بیٹی کا ہے، لیکن قرآن کریم کہتا ہے روحانی رشتہ ماں اور بیٹے کا ہے۔ حضرت صدیق اکبر خونی اعتبار سے باپ ہیں، روحانی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خونی اعتبار سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ ہیں، لیکن روحانی اور ایمانی اعتبار سے حضرت حفصہ کے بیٹے۔
کریم نے جو فیصلے کیے ہیں اس میں خونی رشتہ داریوں کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، بلکہ روحانی اور ایمانی رشتوں کو قائم۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بھی معلوم تھا کہ ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے تعلق سے امت کے چند گمراہ لوگ بیویوں پر بھی تہمت لگانے کی کوشش کریں گے۔ تو قرآن کریم نے کہا کس پہ تہمت؟ اپنی ماں پہ تہمت لگا رہے۔ جملہ ازواج مطہرات تمہاری مائیں ہیں، جب ماں ہے تو ان کے تعلق سے زبان کھولنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہمارے ساتھ ہماری جان سے بھی قریب ہے، ہماری شہرت سے بھی قریب ہے آپ کی محبت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ محبت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی مغفرت ہماری ہو نہیں سکتی۔ اور نبی کے ساتھ محبت زبانی دعووں سے نہیں بلکہ عمل کے ذریعے سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں ساری انسانیت کے لیے معلم بن کر آیا ہوں، استاد بن کر آیا ہوں۔ تو استاد کے سامنے اپنے زانوں کو طے کرنا، استاد سے سیکھنا، بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا بہت ضروری ہوا۔ اور استاد دنیا میں کامیاب استاد بہت گزرے ہیں۔ جتنا استاد کامیاب ہوتا ہے، جتنا استاد کمال والا ہوتا ہے، اس کے شاگرد اتنے ہی کمال والے ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ساری انسانیت کے لیے استاد بنے ہیں تو آپ کس حد تک کمال والے ہیں؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا اوتیت علم الاولین والآخرین، دنیا کے شروع سے لے کے اب تک جتنے علوم ہیں اور اب سے لے کر قیامت تک جتنے علوم ہیں، سارے علوم کا خزانہ مجھے دے دیا گیا۔ مطلب کہ میں استاد بھی ایسا ہوں کہ میری مثال نہیں، کمال والا بھی ایسا ہوں کہ میرا کوئی ثانی نہیں۔ لندن کے ایک بہت بڑے عالم دین، سائنسدان، اب تو آج کل تو ان کے کلپس بہت چلتے ہیں، مولانا سمیر الدین قاسمی دامت برکات، یہ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکات ان کے ساتھی تھے۔ چاند کے متعلق انہوں نے بنایا، کلپ بنائی، سورج کے بارے میں کلپ بنائی، زمین کے بارے میں کلپ بنائی، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کتنی بھی آگے چلے جائے لیکن آخر میں حدیث مبارکہ کے اندر جو نشاندہی کی گئی ہے وہی آ کے آخر میں رکتی ہے۔ اس سے بڑھ کر ان کا علم کتنا بھی ایڈوانس ہو جاؤ حدیث سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔
ہر زمانے میں انہوں نے آسمان کے متعلق کوئی فیصلے کیے، چاند کے متعلق کچھ فیصلے سنائے، سورج کے متعلق کچھ فیصلے سنائے، زمین کے متعلق کچھ فیصلے سنائے، لیکن جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی ان کے فیصلے بھی بدلتے گئے اور حدیث سے قریب ہوتے گئے۔ حدیث پاک نے جو کہا اسی کی طرف آ رہے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا درجے کی محبت اور تعلق پیدا ہونا ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ کیسے طریقے سے ہم اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کر سکتے ہیں؟ اللہ والوں نے کہا ہے کہ 5 حق تو لازم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کی طرف سے۔ کم سے کم ان 5 چیزوں پر اگر امتی عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے بشارت ہو سکتی ہے کہ اس کا ایمان کامل و مکمل ہے اور اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اس کو محبت انتہا درجے ہے۔ رسول سے محبت کا تعلق اب ہمارا کیسے ہے؟ ربیع الاول سے ربیع الاول تک محبت ہے۔ جب ربیع الاول آتا ہے تو ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، کچھ کھارا بنایا کچھ میٹھا بنایا، محبت کا اظہار کر دیا، کچھ قصیدے پڑھے کچھ درود پڑھے، محبت کا اظہار کر دیا۔ یہ محبت نہیں ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے یہ صحابہ کرام سے سیکھنا چاہیے، اولیاء اعظام سے سیکھنا چاہیے، ہر زمانے کے علماء حق سے سیکھنا چاہیے کہ محبت کیا چیز ہے۔ سب سے پہلا حق لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان لانا یہ ہر امتی کا فریضہ ہے۔ اس کلمہ شہادت کے اندر 2 حصے ہیں، ایک ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ گواہی دینے والے تو بہت ہیں، ضروری نہیں کہ صرف مسلمان ہی ہوں۔ کفار مکہ بھی اللہ کو ایک ہی مانتے تھے، ساتھ میں بتوں کو شریک کرتے تھے، لیکن جب کوئی قسم اٹھانا پڑتا تھا تو آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہتے تھے کہ اللہ کی قسم، گویا کہ اللہ کو ایک ہی مانتے تھے۔ مسئلہ جو آیا یہ دوسرے کلمے پر وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور گواہی اس بات کی بھی میں دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ ہم نے اللہ کے نبی کو جو ایمان ہم نے لایا ہے 2 چیزوں پر، ایک چیز اللہ کے بندے، دوسری چیز اللہ کے رسول ہے۔ آج مسلک دیوبند اور ایک دوسرا مسلک ہے، دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا جھگڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو نبی کو نور نہیں مانتا وہ ایمان سے خارج ہے، نبی کو نور مانو۔ اور دیوبند مسلک کہتا ہے کہ نبی بشر ہے۔ عجیب بات ہے، جب ہم نے کلمہ پڑھا اس وقت کہا اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یعنی اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔
ایمان میں داخل ہوتے ہوئے اس وقت ہم نے نبی کو بشر مان لیا تھا، اور بشر مان کر ہم ایمان میں داخل ہوئے، اور پھر اس کے بعد ہم جھگڑنے لگے کہ نبی بشر نہیں ہے بلکہ نبی نور ہے۔ ہمارے اولیاء اعظام نے کہا، ہمارے علماء کرام نے کہا، نبی کو نور ماننا یہ نبی کی توہین ہے، نبی کے مقام کو بڑھانا نہیں ہے بلکہ نبی کی توہین ہے۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ نبی ایسے بشر ہیں کہ نور اس بشر کے تابع ہے۔ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ معراج ہو رہی ہے، نبی بشر ہیں، سیدنا جبرائیل نور ہیں، دونوں کی مسافت طے ہوتی ہے، دونوں کی معراج ہو رہی ہے، اور ایک مقام تک پہنچنے کے بعد نور نے کہا بشر سے، نبی اللہ اس کے بعد آپ جائیے، اگر میں آگے بڑھوں گا تو میرے یہ پر جل جائیں، میں آگے نہیں جا سکتا۔ تو ہم کہتے ہیں یہاں تو نور تابع ہو چکا بشر کے، بشر آگے بڑھ گیا، نور رک گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کریم میں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں بشر ہوں، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، اور میری طرف وحی آتی ہے، نبی برحق ہوں۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے مقام اتنا عالی نصیب کیا ہے، ورنہ تو میں بشر ہوں۔ عجیب سا کمال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایکم مثلی، میری مثال تم کہاں سے ہو سکتے ہو؟ قرآن کریم میں جو ایمان سے ہٹ رہے ہیں ان کے لیے ایمان مضبوط کرنے کے لیے فرما دیا گیا کہ تمہاری مثل ہوں، اور جب دائرہ اسلام میں بندہ آ گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میری مثل تم کہاں سے ہو سکتے ہو؟ گویا کہ ایک جنگ کے موقع پر سارے لوگوں کے پاس سے پانی ختم ہو چکا ہے، اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ پانی ختم ہو چکا ہے، جو پانی ہے اب اگر اس سے وضو کریں تو ہم بھوکے رہ جائیں گے، پیاسے رہ جائیں گے، اتنا مختصر سا پانی ہے، مطلب کہ ایک گھونٹ دو گھونٹ پانی ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت سارے صحابہ کو حکم فرمایا کہ اپنے اپنے مشکیزوں میں جو ایک گھونٹ دو گھونٹ یا کچھ قطرات جو پانی بچا ہوا ہے سب کے سب ایک پیالے میں ڈال دو۔ جب ایک پیالے میں سب پانی جمع ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے دست مبارک کو یعنی 5 انگلیوں کو اس میں داخل فرما دیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ اب پانی فوارے بن کر ابلنا شروع ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے اپنے مشکیزوں کو بھر لو، خوب سیراب ہو کے پی لو، وضو بنانا ہے تو وضو بنا لو، جو وضو بنانا تھا وہ وضو بنائے، جو سیراب ہونا تھا خوب سیراب ہو کے پیے، اور جتنے مشکیزیں تھے سب مشکیزیں بھر گئے۔ جب معلوم ہوا کہ سب سیراب ہو گئے، آپ علیہ السلام نے اس سے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیا۔ تو آپ کا یہ عمل بتا رہا ہے
کہ میں بشر ہوں، تمہاری طرح ہوں، لیکن اس کام کے اندر اور اس معجزے کے اندر ایکم مثلی، میرے مثل کون ہو سکتا ہے؟ ساری کائنات کے اندر ایسی مثال کون دے سکتا ہے؟ دنیا کے اندر بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام آئے، کمال والے آئے، بڑے بڑے ہنر والے آئے، سب آئے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے ایک اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو یہ انگلی اشارہ کر سکتی ہے کہ ایکم مثلی، میری مثل کون ہو سکتا ہے؟ تو ان سارے کمالات کے بعد انسان کا مزاج ہے کہ جب کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے، جب کسی کے ساتھ اپنے جان کو قربان کرنا چاہتا ہے تو اس کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے یہ بتا دیا کہ میں معلم ہوں، اور ایسا معلم اور ایسا استاد ہوں کہ میری مثال روئے زمین پر بلکہ ساری کائنات پر کوئی مثال ایسے قائم نہیں کر سکتا ہے۔ سارے علوم مجھے دیے گئے ہیں، اور میرے اشاروں سے چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے، میرے اشاروں سے کنکر کلمہ پڑھ سکتے ہیں، میرے اشاروں سے درخت جم کر مستقل وہ دیوار بن کے کھڑے ہو سکتے ہیں، اور میرے اشاروں سے جانور جو ہے اپنی اپنی جو بھی مجبوریاں ہیں لا کے میرے سامنے پیش کر سکتے ہیں، ان کی آنکھیں میرے سامنے نم ہو سکتی ہیں، ان کی جو بھی حاجتیں ہیں میں ان کو سمجھ سکتا ہوں، ساری چیزیں۔ تمہارا کام یہ ہے کہ جان چھڑکنا۔ تو سب سے پہلا جو حق ہے وہ آپ پر ایمان لانا ہوا۔ ہم اپنے ضمیر کو جھنجھوڑے اور اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کا جو تعلق ہے وہ کس حد تک ہے؟ کیا پورے طریقے سے یقین کامل اور ایمان ہمارے اندر پیدا ہوا؟ اگر ہوا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ سب سے پہلے اس کی فکر کرنا چاہیے کہ زندگی ہماری گزر رہی ہے، اب تک ہمارا ایمان صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکمل نہیں ہوا ہے، جبکہ دنیا میں بھی آپ ہی کی وجہ سے ہمیں انسانیت کا درس ملا ہے۔ آپ نہ ہوتے تو ہم حیوانوں سے بدتر تھے، اور جب مرتے ہیں تو قبر میں سب سے پہلے آپ ہی کی سفارش کی ضرورت ہے، اور محشر میں آپ ہی ساقی کوثر ہیں، حوض کوثر سے جام نصیب ہونا ہے، اور آپ ہی کی وجہ سے پل صراط کا راستہ طے ہو سکتا ہے، آپ ہی سے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو پھر ہمارا ایمان کمزور ہے کیوں؟ دوسرا حق یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، آپ کا بتایا ہوا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس پر مکمل طریقے سے پابند ہو جانا۔ چہرہ نبی جیسا ہو، لباس ہمارا نبی جیسا ہو، کھانا پینا ہمارا نبی جیسا ہو، سونا اٹھنا ہمارا اور وضع قطع کردار سب کچھ نبی جیسا ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی ہے اس کے لیے بشارت یہ ہے کہ جنت میں وہ میرا ساتھ رہے گا۔ کہاں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محنتیں، مشقتیں، مجاہدیں، ریاضتیں،
اور کہاں ایک معمولی امتی کے لیے یہ تمغہ دیا جا رہا ہے، یہ بشارت سنائی جا رہی ہے کہ محبت صحیح معنی میں کر لو، میرے ساتھ جنت میں رہ جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت والا رشتہ آپ کے اسوے کو اپنا کر نبھانا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ صلح حدیبیہ کے موقع پر سارے صحابہ کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرض سے لے کے نکلے ہیں، مکہ مکرمہ کے قریب پڑاؤ کیا اور آپ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا کہ تمہارے تعلقات مکے کے جتنے سردار ہیں ان کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑے اچھے ہیں، اور قریش کے ایک بہت ہی ذی وقار بندے ہیں، لہذا تم جاؤ ان سے بات کرو، اجازت مانگو کہ ہم آئیں گے، عمرہ کر کے واپس آئیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو رات ہوئی، اپنے چچا صاحب بھائی کے گھر مہمان بنے، الیک سلیک ہوا، پھر بات ہوئی، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی اور قاصد بن کر آیا ہوں، اور ان قریش مکہ سے بات کرنا ہے کہ آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے عمرے کی اجازت دی۔ صبح ہوئی، جب جانے لگے قریش مکہ سے بات کرنے کے لیے، تو چچا صاحب بھائی نے کہا کہ عثمان ایک بات سنتے جاؤ میری، کہ قریش مکہ جو ہے مغرور ہے بہت سارا، وہ انہی لوگوں سے بات کرتے ہیں جن کی ازاریں زمین سے لٹکی ہوئی ہیں، کیونکہ جو غلام قسم کے لوگ ہیں، غریب قسم کے لوگ ہیں، وہ اپنے ازار کو یعنی تہبند اور لنگی کو اوپر اٹھا کے باندھتے ہیں، اور جتنے قریش مکہ سردار ہیں یہ سب کے سب ایسے نیچے لٹکاتے ہیں کہ جھاڑتے ہوئے جاتے ہیں، ان کے پیر کہیں چھپ جاتے ہیں۔ ان سے بات کرنا ہے، آپ کی بات میں وزن آنا ہے، تو آپ جو آدھی پنڈلی تک باندھے ہوئے ہیں ازار کو، وہ نیچے کر لیجیے۔ حضرت عثمان غنی آئے ہیں کس کے لیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہیں، اور جن سے بات کرنے جانا ہے وہاں اپنی بات کا وزن رکھنے کے لیے مشورہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، اللہ جو ہے وہ عزت دینے والا ہے، عزتوں کے خزانے تو اس کے دربار میں، یہ مجھے عزت دیں گے یا ذلیل کریں گے اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، میرے نبی کا جو طریقہ ہے ویسے میں اپنے لباس کو بنا کے آیا ہوں، یہ اب میری بات مانے نہ مانے اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، میری جو اشار ہوگی، میری جو لنگی ہوگی ایسے نصف آدھی پنڈلی تک ہی رہے گی۔ یہ کہہ کر آپ بات کرنے چلے گئے۔ یہی صلح حدیبیہ کا واقعہ تھا۔ مجھے اس تفصیل میں جانا نہیں ہے، صرف اتنا بتانا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو اظہار کیا وہ اپنے جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، حتیٰ کہ وضع قطع بھی بالکل نبی جیسے بنا کر انہوں نے محبت کا اظہار کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر فاروق کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے چل رہے تھے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق جوش میں تھے، فرمایا یا رسول اللہ، ہر چیز سے زیادہ محبوب آپ ہیں میرے لیے، میری جان کے بعد اگر کوئی چیز عزیز ہے، کوئی محبوب ہے تو وہ آپ کی ذات ہے۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جان سے بھی زیادہ محبت کی ضرورت ہے۔ کوئی چیز اللہ و رسول کی محبت سے بڑھ کر رہے ہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق خاموش ہوئے، تھوڑی دیر محنت کی، کوشش کی، مطلب کہ دل ہی دل میں، پھر اس عقیدے کو بنا لیا، اس محبت کو اپنے اندر پیدا کر لیا، پھر کہا یا رسول اللہ اب میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے عزیز ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شاباش نہیں کیا، نہیں کہا، بلکہ فرمایا تب جا کے تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ آج بتائیے ہم جو محبت اللہ و رسول کے ساتھ کرتے ہیں وہ کہاں تک محبت ہے؟ آج بھی کتنے بندے ہیں کہتے ہیں کہ نماز چھوٹ جاتی ہے، پتہ نہیں کہ نماز کے وقت بڑی سستی غالب آ جاتی ہے۔ محبت کے نہ ہونے کی دلیل ہے۔ ذکر و اذکار ہم سے چھوٹ جاتے ہیں، محبت نہ ہونے کی دلیل ہے۔ میٹھی نیند مقدم ہے اور اللہ کا منادی بلا رہا ہے، ہمارے کان میں جوں تک نہیں رینگتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ محبت نہیں ہے جس محبت کو اپنی مغفرت کے لیے ہم پیش کر سکیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثالیں حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالی انصار صحابہ میں سے ہیں۔ ایک جنگ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو آپ علیہ السلام حضرت سعد کو تلاش کرنا شروع کیے۔ حضرت سعد کہیں نہیں دکھ رہے، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو سعد بن ابی ربیعہ وہ زندوں میں ہے یا مردوں میں ہے؟ تو حضرت سعد بن ابی ربیعہ کو ڈھونڈنا شروع کیے تو دیکھا کہ حضرت سعد بن ربیعہ جو ہے دم توڑ رہے ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ صحابی رسول فوراً دوڑے پہنچے اور ان کے کان میں کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ زندوں میں ہیں یا مردوں میں؟ حضرت سعد بن ربیعہ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام سنا دیجیے، اور میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اتنا بہتر بدلہ عطا فرمائے جو اپنے مقرب بندوں کو، انبیاء کو، فرشتوں کو اللہ نصیب کرتا ہے، ویسے بدلہ آپ کو نصیب کرے۔ یہ میرا پیغام آپ تک پہنچا دیجیے، اور میری جو جماعت ہے انصار کی ان سے بھی یہ کہہ دو کہ سعد بن ربیعہ جو ہے مردوں میں ہے، اور ان سے کہو کہ یہ تمہارے لیے پیغام ہے کہ تمہاری ایک آنکھ میں بھی اگر جان بچی، جان تمہاری آنکھ میں تھی، ہاتھ پر تم ہلا نہیں سکتے تھے، لیکن تم نے اس آنکھ سے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمن قریب آ چکا ہے، اور اس وقت تم کچھ نہیں کر سکے، آنکھ یوں ہی بند کی ہے، تو میری طرف سے یہ بات پہنچا دو، کل قیامت کے دن اس کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ محبت اور یہ عظمت، یہ احترام صحابہ کرام نے نبھا کر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ لے لیا۔ تو 5 چیزوں میں سے
پہلی چیز تو یہ حق ہے کہ ایمان لانا ہے مکمل طریقے سے، اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی زندگی ہے ویسی زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ سنت موافق جب زندگی بن جاتی ہے تو اللہ کا تو بندہ مقرب بن ہی جاتا ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اسے عزتیں ملتی ہیں، پریشانیاں اس کی کافور ہو جاتی ہیں، مصیبتیں اس سے ہٹ جاتی ہیں، سکون والی زندگی میسر ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اور تیسرا حق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں نصرت کرنا، مدد کرنا، اس دین کو آگے بڑھانا۔ خود آپ نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، اپنے ماتحتوں کے متعلق تم سے سوال کیا جائے۔ اپنے محلے کے اندر کوئی گناہ ہوتا نظر آ کر آنکھ بچا کر ادھر سے نکل جانا، یہ کسی مومن کی شان ہو نہیں سکتا۔ گھر کے اندر بیٹا کمانے والا ہے اور وہ اپنی کمائی کے غرور میں زندگی حیوانی گزار رہا ہے، اور آپ اس کی کمائی کی وجہ سے کچھ بول نہیں سکتے ہیں، آپ کی زبان وہاں گونگی ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور آپ سے سوال کیا جائے گا کہ یہ اولاد جن کی بساط والی دنیا کی وجہ سے تمہاری زبان بند ہو گئی اور اس کو جہنم کے گڑھے میں گرتا دیکھ کر تم نے خاموشی کا مظاہرہ کیا، آج اس کا جواب دو۔ بیوی کی بد اخلاقی کی وجہ سے کہ اگر میں اس چیز کو برا کہہ دوں تو بیوی مجھ پر برس پڑے گی اور ہمارے گھر کے ماحول خراب ہو جائیں گے، اس خوف سے اگر شوہر خاموشی اختیار کیا یا شوہر کے اندر گناہ دیکھتے ہوئے بیوی اس وجہ سے کہ اب وہ محبت کے ماحول میں ہے، میں یہاں گناہ بتاؤں تو میرے ساتھ وہ نفرت کرے گا، خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو یہ جو رشتے ہیں یہ رشتے میاں بیوی کے رشتے، دین مقدم ہے، دین ہے تو ہی رشتے ہیں۔ اور لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو وہاں مخلوق کی اطاعت کبھی بھی نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ رشتہ اطاعت والا ہے، رشتہ بیوی والا ہے، رشتہ ماں والا ہے، رشتہ باپ والا ہے، رشتہ بڑے بھائی بہن والا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو سارے رشتے ختم ہیں، سارے رشتے ختم ہیں۔ پہلے اپنا فریضہ ہے وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، روز محشر ہم سے سوال کیا جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی مقلب القلوب والابصار، ساروں کے دل اللہ کے حوالے ہیں۔ آج ہم محبت نبھانے کے لیے خاموش ہیں، لیکن ان گناہوں کی وجہ سے خود بخود نفرتیں آ جائیں گی، ہم گناہوں کی وجہ سے پھر خون کے آنسو ہم بہاتے رہیں گے، اور اس وقت شریعت کہے گی ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہاری خاموشی والی مصیبت تھی جو آج تم کو کر رہے ہو۔ اس وقت اگر تم زبان کھول لیتے، وقتیہ تو کڑواہٹ آتی تھی، لیکن اللہ کے خاطر تمہاری زبان کھلی تھی، اللہ کے خاطر جب زبان کھلی تو پھر اللہ ہی کے حوالے دل ہیں، دلوں کو بدلنے والے بنے۔ آج اس چیز کے اندر بھی ہم سے بہت زیادہ غفلت ہو رہی ہے،
ہم کہیں بھی کسی گناہ کو گناہ بولنے کے لیے ہچکچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کے اس دور میں اگر ہم گناہ بتاتے بیٹھ جائیں گے تو یہ تو پرانی چیز ہو گئی، آج کا ماڈرن زمانہ ہے، رنگ میں رنگ جانا ہی ہمارے لیے عزت والا مسئلہ ہے۔ آج جتنے ہم مصیبتیں دیکھ رہے ہیں ان سارے مصیبتوں کی وجہ یہی ہے۔ اور آسان لفظوں میں کہیں، نبی سے محبت نہ ہونے کی نحوست ہے، اللہ سے صحیح محبت نہ ہونے کی نحوست ہے کہ آج ہماری زندگیوں سے سکون ختم ہو چکا ہے، ہمارے مال و اسباب سے برکت ختم ہو چکی ہے، گھروں سے ہمارے سکون اور اطمینان ختم ہو چکا ہے، بڑے بڑے گھر ہوتے ہوئے بھی ہم کروٹیں لے رہے ہیں، سکون کی نیند میسر نہیں۔ اور چوتھا حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرنا۔ تعظیم و تکریم، انسان اپنے بڑوں کے ساتھ تعظیم و تکریم کا معاملہ کرتا ہے، اپنے استاد کے ساتھ تعظیم و تکریم، اپنے ماں باپ کے ساتھ تعظیم و تکریم، بزرگان دین کے ساتھ تعظیم و تکریم، لیکن اللہ کے رسول کے ساتھ جو تعظیم و تکریم ہے اس تعظیم کے سامنے ساری تعظیمیں ختم ہیں، اتنی تعظیم و تکریم ہونا چاہیے۔ پانچویں چیز، اللہ کے نبی کے ساتھ انتہا درجے کی محبت۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ آپ لوگوں کی محبت کیسی ہوتی تھی؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے بڑے آسان لفظوں میں فرمایا موسم گرما ہو، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہو، شدت کی پیاس ہو اور اس کے سامنے برف کا پانی پیش کیا جائے تو وہ پانی اس کو کتنا محبوب ہوگا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ ہمیں محبت اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگی۔ آج بتائیے یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں، وقت ہے ہم اپنے ایمان کو سدھارنے کے لیے، اپنی آخرت کو سدھارنا تو ہے ہی، دنیا کی زندگی کم از کم سکون والی بنانے کے لیے، برکتوں والی زندگی بنانے کے لیے، عافیتوں والی زندگی بنانے کے لیے، بیماریوں سے چھٹکارا پانے کے لیے آج اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا جو صحیح تعلق ہے اس کو نبھانے کی کوشش کرے۔ اللہ کے ساتھ محبت والا ہمارا رشتہ، اس کے احکام، اس کے جتنے بھی احکامات ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان ساروں کو نبھانا اور اللہ کے احسانات کو مد نظر رکھتے ہوئے شکر ادا کرتے رہنا، یہ اللہ کا حق ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ سب سے بڑا حق فرض نماز سے پہلے اور بعد والی جو ہم سے سنتیں چھوٹ رہی ہیں ان سنتوں کو ہم زندہ کریں، ان سنتوں کو پڑھیں۔ آج کتنے بندے ہیں نماز جیسے ہی ہوئی باہر نکلتے ہیں، سنتوں کا کوئی اہتمام نہیں، اور ان سنتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا ہر شعبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور سب سے اہم سنت آج جو ہے گھروں میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرتے ہوئے داخل ہونا، مسکراتے ہوئے داخل ہونا، اور بیوی کو محبت کے ساتھ 2-4 لقمے کھلا دینا، یہ بھی سنت ہے۔ آج یہ سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے، بیوی شوہر پر شکی بنی ہوئی ہے اور شوہر بیوی پر شکی بنا ہوا ہے، یہ محبت آخر ہے کہاں ہماری؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شک کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ کچھ 2-4 لقمے ان کو کھلاؤ، تب جا کے انہیں معلوم ہوگا کہ صحیح معنی میں یہ محبت کر رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں، اللہ سبحانہ و تعالی سچا پکا ہمیں مومن کامل بنائے اور ہماری محبتوں کو اللہ تعالی قبول فرمائے، ہماری روحانیت کو اللہ تعالی مضبوط فرمائے اور ہمارے قلوب کی مردگی کو اللہ تعالی دور فرمائے۔ وآخر دعوانا
والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الہ العالمین تو قاضی الحاجات ہے، ممتاز ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، ہماری خطاؤں سے درگزر کرنا، صغیرہ کبیرہ جانے انجانے سارے گناہوں کو معاف کرنا. اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ آپ کی نظر میں ہم آ جائیں، ہمیں ایسا بنا دے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہم پسندیدہ ہو جائیں. اے اللہ ہمارے دلوں میں آپ کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ ہو. آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر ہمارے دلوں میں کوئی اور محبت نہ ہو. اے اللہ ارحم الراحمین دنیا کی بھی فکر نصیب فرما، آخرت کی بھی فکر نصیب فرما. اے اللہ ہمارے جو دن ضائع ہو رہے ہیں اے اللہ اس کا احساس نصیب فرما. اے اللہ خود کو سنبھلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ خود کو سنبھلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جذبے ہمیں عطا فرما. اے اللہ دینی امنگیں ہمارے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ ارحم الراحمین ہمارے گھروں میں دین عطا فرما دے، ہماری عورتوں میں حیا نصیب فرما دے، ہماری عورتوں میں پاک دامنی نصیب فرما دے. اے اللہ جہاں کہیں بھی میاں بیوی کے اندر نا اتفاقی ہے محبتیں نصیب فرما دے، جہاں ناچاکیاں ہیں سکون عطا فرما دے. اے اللہ جہاں برکتیں نہیں ہیں وہاں برکتیں نصیب فرما دے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری ضرورتوں کو ہماری حاجتوں کو ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں. اے اللہ محض اپنے لطف و کرم ہماری حاجتوں کو پوری فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری بیماریوں کو شفا نصیب فرما. اے اللہ ارحم الراحمین ظاہر بھی سکون نصیب فرما، باطنی بھی سکون نصیب فرما. اے اللہ جب تک دنیا میں رہے تیرے نام لیوا رہے. اے اللہ تیری ہی مرضی کا جینا و مرنا نصیب فرما. اے اللہ جب آخری وقت ہو تو کلمے پر موت نصیب فرما، جب اٹھے تو صلحاء میں محشور فرما. اے اللہ ہم جنت کے سوالی ہیں، جنت عطا فرما. جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما. ہماری ساری دعائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا سيد العالمين حبيبي محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.